بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ، بیان صفات جماعت ثانیہ ما تخویب ہے۔ دوسری جماعت کا حال بھی سن لو، لہو دعوت الحق کے منکروں کا تفاوت حال ہے۔ وصف اول فساد عقیدہ ہے، والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اس عہد سے مراد عہد توحید ہے، یعنی شرک کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں۔ من بعد میثاقی، بعد میثاق مطلب ان کی فطرت میں اللہ نے توحید رکھی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور توڑتے رہتے ہیں۔ دوم فساد اعمال ہے، ما امر اللہ بھی، ان چیزوں کو جو حکم کیا اللہ نے ساتھ ان کے، یہ کہ ان کو جوڑا جائے۔ پھر یہ بدل مبدل منوں والا معنی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، سوم فساد اخلاق اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں واسطے ان کے لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور واسطے ان کے برائی ہوگی دار آخرت کی، برائی ہوگی دار آخرت کی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ ساتویں تنبیہ آ رہی ہے، اور مطلب یہ ہے روزیاں دینے والا اللہ تو پکارے سننے والا بھی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے روزیاں جس کی چاہے۔ وَیقدر، اور معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، شاہ صاحب کا ترجمہ ہے معاف کر دیتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ زجر ہے۔ فرحوا، اکڑ گئے، خوش ہو گئے حیات دنیا کے ساتھ، مگر یہ فضول ہے۔ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، اور نہیں حیات دنیا کی، فی الآخرت، مقابل آخرت کے۔ فی الآخرہ کا معنی کیا کریں گے؟ مقابل آخرت کے، بولو بولو، مقابل آخرت کے، یہ فی مقابلے والی ہے۔ بالنسبت الی الآخرت، آخرت کی نسبت اور مقابلہ میں۔ الا متاع، مگر تھوڑا سا حقیر نفع ہے۔ للتقلیل والتحقیر، متاع ان میں قلت والا معنی بھی ہے اور تحقیر والا معنی بھی ہے۔ نفع گرفتن، چند روزہ نفع گرفتن ہے اور باقی سب کچھ رفتن ہے۔ متاع حقیر بھی ہے، قلیل اور تقلیل بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اعادہ شکوائے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اوپر اس رسول کے آیت، منہ مانگا معجزہ، آیت فرمائشی معجزہ، ان کی جو فرمائشیں تھیں فرمائشی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ یذل من یشاء، ایک عبارت ساتھ لکھیے پڑھو، آیت من ربی پر ہے، کفا بالقرآن وحدہ آیتن وراء کل آیتن، وراء کل قرآن آیت ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، ساری آیات میں سے یہی آیت کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قل ان اللہ یضل، جواب شکوہ بطور نتیجہ ہے، فرما دیجئے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، ضدی کو، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے
الیہ طرف اس مسئلہ توحید کے من اناب جس کے دل میں مسئلہ سمجھنے کی تڑپ ہو. من اناب کا معنی انابت، انابت کا معنی جو مسئلہ سمجھنا چاہے، ضد نہ کرے، مسئلے کو سمجھنا چاہے، منیب آدمی ہو، اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں منیب؟ الذین یعنی وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. الذین آمنو یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے. اور ایمان کیسے لائے؟ ایسے ایمان کوئی پلاسٹک کا نہیں بنایا. ایمان کیسے لائے؟ جس کا بڑا فرض ایمان بالقرآن ہے. آمنو کیا ہے؟ اگلی آیت کا میں نے جو مضمون بیان کیا ہے، ایمان لائے. ایمان کا جس کا بڑا فرض ایمان بالقرآن ہے. بڑا فرض کیا؟ ایمان بالقرآن ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، اور مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے، مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے بے ذکر اللہ، بے کتاب اللہ. حضرت مجاہد قتادہ دونوں کہتے ہیں بے ذکر اللہ بالقرآن، اللہ کے قرآن پر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. مسئلہ پہلے بھی سنا ہوتا ہے لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل زادتہم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن جب پڑھا کرو، جب پڑھایا کرو. قرآن سے ہٹ گیا تو مسئلہ توحید گیا، قرآن چھوڑ دیا تو توحید کا نور ختم ہو جائے گا. توحید اس وقت تک رہے گی جب تعلق قرآن کے ساتھ رہے گا. یہ قرآن چارج کرنے والی کتاب ہے، اس کے ساتھ لگے رہو اور اس کو پڑھتے پڑھاتے رہو تو مضبوط رہو گے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. یہ جو مولوی بڑے بڑے ہیں، تعجب تو ہمیں بھی آتا ہے، کبھی میں بھی سوچتا ہوں یار اتنے بڑے مولوی جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مولوی، موٹے موٹے. تو ایک پھر خیال آتا ہے یار یہ کیوں مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے یہ بے ایمان؟ کیوں نہیں مسئلہ؟ کیا وجہ کیا ہے بھائی؟ کیوں نہیں مسئلہ بیان کرتے؟ لوگ چھوڑ جائیں گے، ایسے جھوٹ ہے. پکے پکے لوگ آتی ہیں مسئلے کی وجہ سے. اور ڈاکٹر صاحب مردان سے ادھر جمعہ پڑھنے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے کہ مسئلے کی وجہ سے لوگ بھاگ جائیں گے. یہ کون سی؟ اچھا کیا مسئلے کی وجہ سے چندے رک جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں حرام رک جائے گا، حلال شروع ہو جائے گا، حرام رزق ختم ہو جائے گا. تو حرام رکنے سے پریشان ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. مسئلے کی وجہ سے پولیس اٹھا لے گی تو اٹھا لے گی تو کوئی مسئلہ نہیں. جیل میں بھی تو مسئلہ ہی بیان کرنا ہے. ہم ادھر بھی دال کھاتے ہیں، ادھر سنیں کہ اچھی دال ہوتی ہے. جو مولوی جیل میں جاتا ہے وہ ہیرو بن کے نکلتا ہے. تو ادھر ہم کون سے کوئی بازاروں میں پھر رہے ہیں جو عمران خان کے دھرنا میں جاتے ہیں، تو جیل بھی تو کوٹھڑی ہے. وہاں تو قرآن سمجھنے کا اور بڑا موقع ہے. حضرت یوسف بھی تو جیل میں گزار رہے تھے. یہ کون سی بات ہے؟ تو پھر ڈر کس کا ہے بھائی؟ مر جائیں گے تو مرنا ویسے نہیں ہے. اس سے بڑی اچھی موت کیا ہوگی کہ توحید کی وجہ سے شہید توحید بنے. یہ اصل ہے، وہ اصل مجاہد جو اصل شہداء والا درجہ پائے. کوئی شہادت بھی ملے تو اللہ کی توحید کی وجہ سے، تو اس کی بڑی نعمت کیا ہے. یہ جو اگر زیادہ زندہ رہے تو کیا ہوگا؟ کتنا زندہ رہیں گے؟ زندگی دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. 1000 برس بھی جی لے تو پھر بھی مرنا ہے.
ہزار برس بھی جی لے تو پھر بھی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو پھر کیوں مسئلہ نہیں بیان کرتے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان مولویوں نے قرآن کو مسئلے کی کتاب نہیں سمجھا۔ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تو کبھی ڈھیلے نہیں ہو سکتے تھے۔ تطمئن، مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے۔ اطمینان ایمان سے اگلا درجہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ لیطمئن قلبی۔ تو حضرت ابراہیم کا اطمینان قلب پرندوں والے معجزہ سے ہوا، اور تمہیں اللہ نے قرآن والا معجزہ دیا۔ پرندے کدھر رہ گئے؟ اب پرندوں والے معجزہ سے ابراہیم خلیل اللہ کا دل مطمئن کرنے کے لیے وہ معجزہ دیا گیا، اور یہ قرآن آیا ہے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اس امت کو ملا ہے۔ آپ بھی بڑا حرام کا ہے جو قرآن چھوڑ کے پھر رسالوں کی طرف جائے اور جھوٹی روایتوں کی طرف جائے۔ یہ ہے کتاب مطمئن کرنے والی۔ تطمئن قلوبہم آپ کو ابھی امتحان ہونے والا ہے تھوڑی دیر بعد، کتنا مطمئن ہے دل۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ۔ درمیان میں ادخال الہی نہیں آیا، یہ ان کی اوصاف بیان ہو رہے تھے۔ جب قرآن کی بات آئی نا، اللہ خود درمیان میں بول پڑا۔ ان کی صفات جا رہی تھی، تمہیں پتہ نہیں چلا ہے کہ نہیں چلا۔ صفات ارجادی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے جس کا بڑا فرض اطمینان بالقرآن ہے۔ یہ ہے، جب یہ بات آئی اللہ نے فرمایا الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے ذکر اللہ، بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ دل مطمئن ہوتی ہے۔ ہاں، تسکنو و تستانسو بے توحید اللہ۔ اور نیچے کیا لکھا ہے؟ بے ذکر اللہ بالقرآن، بے ذکر اللہ بالقرآن۔ یہ گدھوں والی مجالس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بدبودار گٹر نما بدعتیوں کی مجلسیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کی کتاب، اللہ کی توحید سے دل مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اصلی غذا ہے روحوں کی۔ باقی ساری غذائیں نقلی ہیں، روح کے لیے اصلی غذا قرآن ہے، اوریجنل یہی ہے۔ تم نے فارمی مرغیاں پالی ہوئی ہیں، اور وہ بھی بیماری والی، کوئی المحند مرغی ہے، کوئی فضائل اعمال جیسی مرغی ہے، کوئی سانپ بچھو سانے، کوئی غیر مقلدوں والی غذائیں کھاتے ہو، وہ سارا معدہ خراب کرتی ہیں، اور جو پھر ایسے ڈالٹے کھا کھا تو قرآن کا دیسی پچانا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو تیار کرو۔ تطمئن القلوب الذین آمنوا، خلاصہ یہ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے۔ پہلے درمیان میں آمنو ذکر کیا، مقصد حقیقت ایمان بیان کرنا۔ ایمان کی حقیقت وہی ہے کہ قرآن پہ ایمان ہو اور قرآن پہ اطمینان ہو، یہی ایمان ہے۔ چلو ایمان لائے، عملوا الصالحات، طوبی لہم، طوبی لہم۔ طوبہ کے کئی معنی کیے گئے۔ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، طوبی لہم، لیکن یاد رکھو یہاں طوبہ بمعنی مبارکباد ہے۔
کیا ہے؟ مبارک باد. یہ اصل میں طیبہ ہے. طیبہ طیبہ طوبہ اس کو کہتے ہیں صد مبارک باد ہو. صد مبارکاں لکھاں مبارکاں. کس کو؟ لکھاں. طوبہ لہم لکھاں لاکھوں مبارکیں ہوں واسطے ان لوگوں کے. حدیث لکھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا. اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا. اس کے ماننے والے سارے کمزور لوگ تھے. اور چودھری کہہ رہے تھے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ. انوکھی چیز ہے ہم نے نہیں سنی بڑے بڑے مولویوں سے. یہ غریباً سیعود کما بدا. فرمایا ایک وقت آئے گا پھر اسلام پر غربت کا دور آ جائے گا. اسلام مسلمانوں میں اجنبی بن جائے گا. یہ حدیث سمجھنے والی ہے, ایسے جی کر کے گزرو نہیں. سیعود کما بدا غریباً فتوبى للغرباء. جو اس وقت اجنبی بن کے اسلام اور توحید پہ پکے رہیں گے ان کو میری طرف سے مبارک ہو. مبارک ہو. طوبى لہم. یہاں پر بھی طوبى لہم مبارک کے معنی میں یہ کون ہوں گے؟ الذین یحجون سنتی بعد ما امیتت. جو پیغمبر کی سنتوں کا احیاء کریں گے, جو بدعات نے ان سنتوں کو مٹا دیا ہوگا, رسومات نے مٹا دیا ہوگا. طوبى لہم وحسن مآب. اور واہ حسن ثمرہ اخرویہ, حسن مآب سونا سونا انجام اور سونا ٹھکانہ.